إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أنت الحميد المجيد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے یہاں بیان کی کہ آپ اللہ کی رحمت سے لنت لہم، ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ غلیظ القلب، سخت غصے والے ہوتے، طبیعت کی آپ کے اندر سختی موجود ہوتی، لَنْفَضُّوا مِنَ الْحَوْلِكَ، یہ جو آپ کے گرد صحابہ جمع ہیں سب بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ہر معاملے میں ان کے ساتھ مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ کا پکا ارادہ بن جائے، فیصلہ ہو جائے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جرم تو بڑا تھا ان کا، جنگ احد میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا۔ آپ نے جن کو مقرر کیا تھا کہ جگہ نہیں چھوڑنی، انہوں نے جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت کے حصول کے لیے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، مال غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔ اس سے مشرکین مکہ کو موقع ملا کہ وہ آپ پر حملہ آور ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود فاعف عنہم، ان کو معاف کیجئے۔ اور اللہ نے بھی ان کی معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے بھی ان کی اس خطا کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ معافی اللہ کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی معاف کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی کہ آپ نرم دل ہیں۔ نرم دل نہ ہوتے، سخت طبیعت والے ہوتے تو آپ کے گرد جو لوگ جمع ہیں، یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا
لوگوں میں سب سے برا وہ شخص ہے جس سے لوگ اس لیے ملنا بند کر دیں کہ وہ بد زبان ہے، اس کے پاس جائیں گے وہ برا بھلا کہے گا، وہ سخت بات کہے گا، تو یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوتی اور لوگ ان سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ شخص بہت برا ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ تم نے پہلے تو جہاد میں کامیابی حاصل کی، پھر جب تم نے اختلاف کیا تو پھر تمہارے اختلاف کی بنا پر تم دنیا کی طلب میں مال غنیمت کی طرف لپٹے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اور اس معافی کے ساتھ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں پر بڑا فضل والا ہے۔ یہ اس کا خاص فضل ہے کہ تمہاری اتنی بڑی غلطی جس کی بنا پر 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے سر سے خون نکلا، اب یہ تکلیف ملنے کے باوجود اور وجہ بھی بیان کر دی کہ وجہ یہ تھی کہ تم میں وہ لوگ بھی تھے منکم من یرید الدنیا، جو مال غنیمت کے حصول کے لیے انہوں نے ارادہ کیا اور مال غنیمت کے لوٹنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی، لیکن اس کے باوجود وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ اور یہاں نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ بھی ان کو معاف کریں، ان کے لیے اللہ سے معافی بھی طلب کریں، اور آئندہ بھی جب کوئی معاملہ ہو تو انہی سے مشورہ کریں، کیونکہ مشورے سے پہلے آپ کی نیت یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر ان سے مقابلہ کیا جائے، لیکن جو صحابہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے وہ چاہتے تھے ہم بھی میدان میں نکلیں، ہم بھی مقابلے پر آئیں اور ان کو قتل کریں اور اللہ ہمیں بھی اجر دے۔ اس شوق میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ آپ باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیں، اور جب آپ نے زرہ پہن لی اس کے بعد انہیں بھی احساس ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے، چاہے نکلے چاہے نہ نکلے، ہمارا تو ایک رائے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نبی اسلحہ پہن لے تو وہ جب تک میدان میں نہ نکلے اس کو اتار نہیں سکتا۔ آپ میدان میں نکلے، صحابہ شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے، اس کے باوجود اللہ کی یہ خاص مہربانی ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جب پروپیگنڈا ہوا تو ایک شخص مدینے آیا، صحابی رسول سے پوچھتا ہے کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عثمان احد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ آپ نے کہا ہاں واقعی عثمان احد کے دن پہاڑ چھوڑ کر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس نے خوشی سے اللہ اکبر کہا، کیونکہ پروپیگنڈا بہت ہو رہا تھا ان کے خلاف، اور پروپیگنڈے کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے، جنگ احد میں بھاگ گئے۔ تو اس نے بلایا، اس نے کہا ایک بات اور یاد رکھ، اللہ نے قرآن مجید میں خود بھی معافی کا اعلان کیا اور اپنے نبی کو بھی حکم دیا کہ ان کو معاف کر دے۔ یہ خبر بھی ساتھ لے جانا، ان کو سنا دینا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے معاف کر دیا تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو۔ تو یہ معافی کے ساتھ دیکھیے جس بات کا اللہ نے تذکرہ کیا وہ بڑی اہم چیز ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ فضل صرف صحابہ کے ساتھ نہیں تھا، ہمارے ساتھ بھی یہ فضل موجود ہے، اور اس کا یہ رمضان المبارک کا خاص مہینہ، فضل والا مہینہ ان قریب آنے والا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے
بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک روایت میں ہے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیطان کو اللہ جکٹ دیتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور بخاری مسلم ہی کی روایت ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، خاص ان کے لیے اللہ نے جنت میں جانے کا دروازہ رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اہل ایمان کو، اور خوشخبری کیا سنائی کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اللہ اس کے سابقہ گناہ سب معاف کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی آپ نے یہی بات قیام اللیل کے بارے میں بیان فرمائی کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رات کو قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہی خوشخبری لیلۃ القدر کے قیام کے بارے میں ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور بخاری مسلم ہی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کی ایک نیکی کو 10 گنا اور 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ کتنا اجر ہے! برائی کرتا ہے تو ایک ہی برائی رہتی ہے، اس کو 10 گنا نہیں بنایا، لیکن جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے، سوائے روزے کے۔ اللہ فرماتا ہے یہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اس نے اپنی خواہشات میرے لیے روک لی۔ اب جب اس نے میرے لیے اپنی خواہشات، کھانا پینا، شہوات روک لیا ہے تو اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یعنی وہ گنتی میں نہیں آ رہا، 10 سے 700 گنا کے اندر نہیں آ رہا، اس کا اجر اللہ خاص اپنے پاس سے دے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ 2 خوشیاں مومن کو ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت جب کھانا اس کو بھوک لگی ہو اور کھانا موجود ہو تو یقیناً خوشی ہوتی ہے، اور دوسرا اس وقت جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اس وقت اللہ جو اس کے بدلے میں انعام دے گا اسے وہ خوش ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم ہی کی روایت ہے، روزہ ڈھال ہے، جیسے ڈھال انسان کو دشمن کے وار سے محفوظ کرتا ہے، ایسے روزہ انسان کے سب سے بڑے دشمن شیطان کے وار سے روکتا ہے، شیطان کے وار کے آگے ڈھال بنتا ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں کوئی فحش گوئی نہ کرے، کوئی بد زبانی نہ کرے، اگر اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے، اس کو کوئی برا بھلا کہے تو اس کو بتا دے کہ میں روزے دار ہوں تو جواب نہیں دے سکتا۔ ہمیں بھوک لگی ہو تو غصہ زیادہ آتا ہے، بچوں کے ساتھ افطاری کے قریب یہ تیار نہیں ہے، یہ نہیں ہوا، اور اس پر باقاعدہ ہم بد زبانی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال قرار دیا اور ساتھ منع فرمایا کہ تم بد زبانی نہ کرنا، برا بھلا نہ کسی کو کہنا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں پر چلنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ رمضان میں ہر رات میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اور وہ اعلان یہ کرتا ہے کہ اے خیر اور بھلائی کے طالب آگے بڑھ،
اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے اے شر میں آگے بڑھنے والے رک جا۔ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر خیر میں شمولیت کرنے والے وہ آگے بڑھیں اور برائی کرنے والے رک جائیں۔ پھر ایک خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بہقی کی صحیح روایت ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید دونوں سفارش کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا اللہ میں نے اس کو دن کے وقت کھانے پینے اور شہوات سے روکا ہے، میری وجہ سے، روزے کی وجہ سے اس نے یہ چیزیں چھوڑ دی دن کے وقت، اور اس کے لیے میری سفارش کو قبول فرما۔ اور قرآن مجید کہے گا اللہ میں نے رات کو سونے سے اس کو روکا، رات کی گھڑیوں میں اس نے میری تلاوت کی، اللہ میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ ابھی ہم پر احسان ہے، صحابہ پر احسان تھا، صحابہ کی خطا کو معاف کر دیا۔ ہم پر احسان ہے کہ ہمیں خطاؤں کے معاف کرنے کے ذریعے وہ اللہ نے بیان کر دیے۔ اب یہ قرآن مجید اور روزہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس رمضان کے اندر ہم ان دونوں باتوں پر توجہ دیں۔ اچھا قرآن مجید پر توجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے قرآن مجید کا سننا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کا نازلہ پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن اصل ثواب کیا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا۔ آج قرآن مجید نازلہ پڑھنے والے موجود ہیں الحمدللہ، اور بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ایک لفظ کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور وہ ایک لفظ بھی آپ نے فرمایا کہ الف لام میم، یہ ایک لفظ نہیں ہے، ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو الف لام میم اس کے کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن مجید کو پڑھنے کا اجر نہیں ہے۔ یہ الف لام میم ایسے حروف ہیں، اس کا ترجمہ اللہ کے نبی نے بتایا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ترجمے سے امت کو آگاہ نہیں کیا۔ یہ مفسرین ہیں کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد، یہ بنا لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امت میں سلف یہی کہا کرتے تھے کہ ان کے معنی اللہ کو معلوم ہے۔ اب ہم اگر بغیر سمجھے بھی قرآن مجید کو پڑھیں گے تو نیکیاں ملیں گی، ہم قرآن مجید کو سنیں گے تو ہمیں نیکی ملے گی۔ سننا بھی عبادت ہے، بلکہ یہاں تک کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے اور تم سن رہے ہو تو خاموش رہو، کلام نہ کرو۔ یہ نہیں گھر میں سورۃ بقرہ لگا رکھی ہے اور ہم گپوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم موبائل سے کھیل رہے ہیں، یہ نہیں۔ ہمیں پوری توجہ کے ساتھ، چاہے ہمیں مفہوم کا علم نہ ہو، ہمیں اس کے باوجود اس طرف پوری توجہ رکھنی ہے کہ الفاظ کیا ہے۔ ان الفاظ کا بھی دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ مالک کا جو کلام ہوا اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اور بالکل وہ لوگ جو نو مسلم ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب ہمیں نہیں معلوم، عربی ہم نہیں جانتے تھے، لیکن جب ہم خطبہ سنتے تھے اور جب وہ امام قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا تو ہماری دل کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ جب اپنی طرف سے تقریر کرتا تھا وہ کیفیت اور ہوتی تھی، اور قرآن مجید کو سن کر وہ کیفیت کچھ اور ہوتی تھی۔ اور ان دونوں چیزوں سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم قرآن کا پیغام سمجھیں۔ یہ قرآن مجید کیوں نازل ہوا؟ تاکہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، ہمیں اندھیروں سے نور کی طرف لے آئے، روشنی کی طرف لے آئے۔ اللہ اس قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو بلند کرتا ہے۔ قوم جب اس پر عمل کرتی ہے ان کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، ان کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے مکی صورتوں کے خاص موضوع اللہ کی عظمت کا بیان ہے، یا بار بار جنت کا بیان ہے، جہنم کا بیان ہے۔ آدمی
ان بیان کو سن کر جنت کی طلب اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے، جہنم کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور جب جنت کی طلب پیدا ہوگی، جہنم کا خوف پیدا ہوگا تو اس کا ایمان بڑھے گا۔ تو وہ 3 شرطیں ہیں نا، ایمان، اخلاص اور ثواب کی نیت، یہ تینوں شرطوں میں ایمان سب سے پہلے ہے، اور یہاں بھی اللہ فضل کرنے والا ہے مومنین پر، تو سب سے پہلے ایمان کا چیپٹر ہے۔ یہ ایمان کا چیپٹر ہم نے سیکھا ہوا ہے، سکولوں کے اندر بھی کچھ باتیں مل جاتی ہیں، مولویوں سے تقریریں بھی شروع سے سنتے آئے ہیں، کچھ نہ کچھ معلومات ہیں، لیکن یقینی معلومات ہمیں قرآن مجید کے مطالعے سے ملیں گی۔ قرآن مجید کے اندر جس طریقے سے اللہ نے اس بات کو سمجھایا ہے کھول کر، مکی صورتوں میں خاص طور پر، مدنی صورتوں کے اندر بھی تذکرہ ہے، لیکن مکی صورتیں تو انہی ٹاپکس کے گرد گھومتی ہیں کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی مخلوقات کا کہیں نظارہ کرواتا ہے، کہیں اس کی رحمت کے نظارے اللہ بیان کرتا ہے۔ یہ سب کچھ قرآن مجید کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر بیٹھنے والی ہے، کیونکہ ایمانیات ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے اندر کمی ہوئی تو دیکھیں تینوں چیزوں میں، روزے کے اندر، قیام اللیل کے اندر، لیلۃ القدر میں جاگنے کے اندر، تینوں میں یہ شرط ہے ایمان۔ اگر ایمان نہ ہو تو یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ آج ہم سب سے کم ایمانیات کے بارے میں متفکر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مولویوں کے جھگڑے ہیں، یہ کیا نور بشر کے جھگڑے، علم غیب کے جھگڑے، حالانکہ دیکھیے یہ سارے مسائل اللہ کی توحید سے جڑتے ہیں، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا اور کوئی اللہ سے نہیں نکلا۔ اب جس کا اس پر ایمان پختہ ہوگا وہ کبھی کرسمس ڈے کا کیک کاٹے گا، کبھی وہ اس پر راضی ہوگا کہ یہ لوگ جو خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، آج کے دن اللہ کے بیٹے کا ظہور ہوا، تو وہ کبھی بھی کسی کو مبارکباد نہیں دے گا۔ آج مولوی بھی ان باتوں کو بھول گئے، وہ بھی بین المذاہب ہم آہنگی کے رنگ میں آ کر کیک کاٹنے کے لیے چرچ میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ صرف کمی ہے ایمان کی۔ اگر اس پر ایمان پختہ ہو کہ اللہ نے کسی کو نہیں جنا اور اللہ کسی سے نہیں جنا گیا، تو جو یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا وہ سب سے برا لگے گا، اس کے ساتھ بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہے گا۔ ٹھیک ہے، شریعت میں اجازت ہے، کلام کی بھی اجازت ہے، کاروبار کی بھی اجازت ہے، حسن سلوک کی بھی اجازت ہے، وہ بھوکا مر رہا ہے کھانا کھلانے کی بھی اجازت ہے، لیکن آدمی کے جذبات اس بات کو کبھی نہیں بھولیں گے کہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ہر کوئی متوجہ ہے، اور اذان سے پہلے وہ کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، یعنی نعوذ باللہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے تجلی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ کا نور وہ شکل میں آ گیا۔ اور کیا مطلب ہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ٹکڑا، اس کا حصہ۔ اور پھر حدیثیں بھی گھڑ لی کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور پھر اس نور سے ساری کائنات پیدا کی۔ لمبی حدیث ہے، حالانکہ کہیں حدیث کے اندر وجود نہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ آپ کا فرمان کون بیان کرے گا؟ صحابی رسول بیان کرے گا۔ جب عبداللہ بن مسعود کہہ دے، سیدنا علی کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قول رسول بن جائے گا۔ ہم تک وہ کیسے پہنچے گا؟ کسی بھی محدث نے، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، اپنی کتاب کے اندر اس بات کو جمع کیا اور اپنے سے لے کر صحابی رسول تک ایک پورا سلسلہ بیان کیا کہ میرا استاد فلاں اور اس کا استاد فلاں اور اس نے فلاں تابعی سے سنا اور اس نے صحابی رسول سے سنا۔
کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ روایت صحیح بن جائے گی، حدیث بن جائے گی۔ اب اس روایت کے اندر، اس سند کے اندر ایک تابعی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی کا نام نہیں لیتا، حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ ایک تبع تابعی کہتا ہے فلاں صحابی سے سنا میں نے، وہ صحابی سے ملاقات ہی نہیں ہے، حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ جب حدیث ضعیف ہو جائے گی تو وہ مشکوک ہو جائے گی، اس کو بیان کرنا جائز نہیں رہے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو، وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے۔ اب یہ وعید کیوں ہے؟ کیونکہ جب بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوگی وہ دین بنے گا۔ اگر کوئی غلط منسوب کرتا ہے اپنے غلط مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے تو وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ دودھ میں ملاوٹ کرنے والے تو ہمیں برے لگتے ہیں نا، مرچوں میں ملاوٹ کرنے والے بھی ہمیں برے لگتے ہیں۔ یہ ملاوٹیں کیا کریں گی؟ ہمارے جسم کو نقصان پہنچائیں گی، ہمارا پیٹ خراب کر دیں گی، ہمیں وہ صحیح غذا نہیں دیں گی۔ لیکن سوچئے جو شخص دین میں ملاوٹ کرے، دین کے اندر وہ ایسی بات شامل کرے جو دین کے اندر نہیں ہے، تو یہ تو آخرت برباد کر رہا ہے۔ آدمی آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے لگ جائے کہ جی فلاں مولوی صاحب سے میں نے سنا وہ ایسی کرامتیں بیان کر رہے تھے علی حجویری کی، کہ وہ اتنی شان بیان کر رہے تھے عبدالقادر جیلانی کی کہ بس وہی کرنے والے ہیں، وہی ہمارے مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ کے بجائے ان کو واسطہ اور وسیلہ سمجھ لے، اللہ کے غفور ہونے کو بھول جائے، اس کے الرحیم ہونے کو بھول جائے، اور سمجھے کہ اللہ میری سنتا نہیں اور ان کی ٹالتا نہیں، میری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے، تو یہ دین تو اللہ نے کہیں پیش نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس بات کا رد کیا ہے۔ مشرکین مکہ کے نظریات بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، ہم جو ان کی بندگی کرتے ہیں یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہیں۔ وہ تو سفارشی سمجھ کر اپنے بتوں کو پوج رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی نظر و نیاز دے رہے ہیں، ان کے نام پر قربانی کرتے ہیں، ان کے قبر کا طواف کرتے ہیں، وہ ان کو راضی کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو دین اللہ نے بیان نہیں کیا۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی طرف منسوب کر دے کہ اللہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آپ نے وہ بات نہ کہی ہو، وہ بات کتنی بھی سچی کیوں نہ ہو، آپ نے نہیں کہی، وہ آپ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ دو اور دو چار ہوتے ہیں، کوئی کہہ دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اور دو چار ہوتے ہیں، تو دو اور دو چار ہونا درست ہے، اس کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا یہ بالکل حرام ہے، یہ بات دین کے اندر اضافہ ہے۔ اور آج تسبیحات ہوں، وظائف ہوں، لوگ نمازیں بنا لیتے ہیں کہ نماز کا یوں طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، اتنی رکعتیں پڑھو، اس طریقے سے پڑھو، اور اس کو دین سمجھ کر معاشرے میں پروموٹ کرتے ہیں۔ یقیناً یہ چیز دین کے اندر اضافہ ہے، یہ بدعات میں سے ہے، اور بدعتی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ صرف فیس بک کے اوپر میسج آنے پر تسلی نہ رکھا کریں، اس کی تحقیق کر لیا کریں، اس کے اندر حوالہ ہے۔ آپ کو اکثر حوالے نہیں ملیں گے، آپ کو بڑی بڑی کتابوں کے نام معلوم ہونے چاہیے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، دارقطنی، بہت سی کتابیں ہیں، ان کے نام معلوم ہونے چاہیے۔ اور جب آپ حوالہ پڑھیں کسی ایسی کتاب کا کہ کنز المعروف، اور وہ کتاب حدیث کی موجودی نہ ہو، تو کبھی اس کو اپنا نہ عقیدہ بنائیں نہ اس کو آگے فارورڈ کریں، اور یہ چیز آج کے دور میں بڑا اہم ہے۔ تو بھائیو، سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کریں،
ایمان کے بعد آپ نے فرمایا اخلاص۔ اخلاص کیا ہے؟ آپ وہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس لیے وہ عمل کر رہے ہیں کہ ابا جی راضی ہو جائیں؟ آپ اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ آپ کو پروفیسر دیکھ لے اور آپ کو اچھے نمبر دے دے؟ میں 3 دن کے لیے جماعت کے ساتھ نکلتا ہوں کیونکہ میرا پروفیسر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نکلے گا، مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گا، مجھے پاس کر دے گا، یا مجھے اس کام کے کرنے پر یہ دنیاوی فائدہ ہوگا۔ یہ اخلاص کے منافی ہے۔ اللہ کو عمل وہ چاہیے جس میں مقصود صرف اللہ کی رضا ہو۔ مشہور حدیث آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا شہید کا، سخی کا اور عالم کا۔ شہید کو اللہ پوچھے گا کیا لے کر آیا؟ کہے گا اللہ جان دی تھی تو نے، میں نے جان تیرے راستے میں قربان کر دی۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے لڑائی کی تھی کہ تجھے بہادر کہا جائے، تو نے اپنے آپ کو بہادر کہلوا لیا۔ سخی کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، عالم کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ یہ تینوں جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے اخلاص نہ ہونے کی بنا پر۔ تو کبھی کسی کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کیجئے، عمل کیجئے اس لیے کیجئے اللہ راضی ہو جائے۔ اور تیسری چیز ثواب کی نیت سے کیجئے۔ یہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہے نا کہ ہم بندگی کرتے ہیں، نہ ہمیں جنت کی طلب ہے نہ جہنم کا ڈر ہے، ہم تو بس اللہ کی بندگی کرتے ہیں کیونکہ اللہ بندگی کے لائق ہے۔ بات درست ہے، اللہ بندگی کے لائق ہے، اس نے ہم پر احسان کیا ہے، اس نے ہم پر احسان کیا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایمان سے نوازا، ہمیں صحت سے نوازا، لیکن اس کے باوجود ارادہ اس بات کا ہو کہ اس نے کہا ہے کہ ثواب کی نیت سے جو شخص روزہ رکھے گا، ثواب کی نیت سے جو شخص قیام اللیل کرے گا، ثواب کی نیت سے جو شخص شب قدر کی رات کو جاگے گا، لیلۃ القدر کا فائدہ اٹھائے گا، اس کے لیے سب گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ صوفیہ والا نظریہ کہ میں نہ جنت کی محبت رکھتا ہوں، نہ جنت کی طلب رکھتا ہوں، نہ جہنم کا ڈر رکھتا ہوں، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے 3 شرطیں بیان کی: ایمان، اخلاص اور ثواب کی نیت۔ تو یہ ہمیں ثواب کی نیت ہونی چاہیے، اور جب آدمی کی نیت ثواب کی ہوگی، اللہ کے حضور جب وہ کھڑا ہوگا تو اس کا دل خود بخود نرم ہوگا، خود بخود اللہ کی محبت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ وہ دیکھے گا کہ اللہ مجھ پر کتنا مہربان ہے، ابھی میں ماں کے پیٹ میں تھا کیسے میرے لیے رزق کا اس نے انتظام کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد کیسے میرے لیے دودھ جاری کر دیا، اور جو میں جوان ہوتا چلا گیا کیسے اللہ نے میرے لیے یہ اس طرح کی آسائشیں رکھ لی۔ اتنی آسائشیں ہیں، شوگر کے مریض کو پتہ ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، نہیں ایک آم کھا لوں، پتہ ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، لیکن دل چاہتا ہے ایک آم کھا لوں، تھوڑا سا شہد پی لوں، وہ سے صبر نہیں ہوتا۔ بلڈ پریشر کا مریض ہے، ایسا چسکا پڑ گیا ہے کہ نمک ڈالے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ نمک نقصان دہ ہے، لیکن زبان کا چسکا اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اس کے لیے وہ اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ مالک الملک کے رکھے ہوئے چیزیں ہیں نا، یہ اسی کی دی ہوئی تحفے ہیں۔ اب ان تحفوں کو ہم اپنے دل کے اندر اس کی احسان مندی اگر محسوس کرتے ہیں، ہم ممنون ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کسی پر احسان کرے، دیکھیں کیسے ممنون ہوتا ہے، کیسے دل چاہتا ہے کہ یہ حکم کرے اور میں اس کے لیے کچھ قربانی دوں، اس نے مجھے فلاں مصیبت میں ساتھ دیا تھا، فلاں وقت مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، مجھے پیسے دیے تھے، اب اس کو مصیبت پڑی ہے، اس کو ضرورت پڑی ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ اور یہ عظمت مالک کے دلوں میں آ جائے، اللہ کی محبت، ایسی محبت دلوں میں آ جائے کہ اللہ ہے ہی تو، تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تیرے سوا میں کسی کے در کا سوالی نہیں ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ بس یہ محبت دل میں آ گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو گیا۔ بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ شیاطین بند ہوتے ہیں،
اور یہ تربیت کے لیے بہترین ایام ہیں۔ اس لیے اللہ کے حقوق کو پہچانیے، حقوق العباد کو پہچانیے۔ اور میں بار بار یہ بات کہوں گا کہ حقوق العباد میں جہاں مال حرام ہے، جہاں جان حرام ہے، وہاں عزت بھی اچھالنا کسی کی حرام ہے۔ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کریں، اور خاص طور پر ان کی عزت جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے کاروباری شریک ہیں۔ عزت آج لوگوں کی جس طرح برباد ہوتی ہے، غیبت کے ذریعے ہو، چغلی کے ذریعے ہو، آج ہماری نیکیاں جو ہیں اللہ نہ کرے پھر ان میں تقسیم ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارا بڑا دشمن شیطان پابند ہو گیا تو ہم اپنی طبیعت میں تبدیلی لائیں۔ ہمارے لیے تبدیلی لانی اس مہینے میں بڑی آسان ہوگی، کیونکہ ترغیب دینے والا پابند کر دیا گیا۔ اب یہ ٹھیک ہے 11 مہینے کی اس کی محنت ہے، اور ہماری وہ محنت جو ہے اسی بنیاد پر یہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، لیکن ہم اگر تبدیلی لانا چاہیں تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دین پر چلنے والے، دین کو سمجھنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، اس کے راضی کرنے کے لیے عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔